شارجہ سے کراچی آنے والا کارگو طیارہ لاپتہ، پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نجی کمپنی کے طیارے کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان پی اے کے مطابق کارگو طیارے نے پرواز کے دوران نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی تھی۔ کراچی اے سی سی نے طیارے کو فوری رہنمائی فراہم کی۔ طیارہ اچانک تیزی سے نیچے آیا اور سمت بھی تبدیل کر لی۔ کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں طیارہ ریڈار سے غائب ہوا۔ طیارے سے ریڈار اور مواصلاتی رابطہ بیک وقت منقطع ہو گیا۔ کارگو طیارے میں عملے کے 5 اراکین سوار تھے۔ حادثے کا شکار طیارہ کیپٹن عثمان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل جتوئی اڑا رہے تھے۔ حادثے کا شکار طیارے کے عملے میں انجینئر محمد حامد، عارف صدیق، لوڈ ماسٹر توفیق خان شامل۔ لاپتہ کارگو طیارے کی تلاش کے لیے پاک بحریہ اور فضائیہ کا سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن۔ ذرائع کے مطابق جاری سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں پاک بحریہ کے پی این ایس ذوالفقار اور پی این ایس حنین شامل ہیں۔ پاک فضائیہ کا ساب طیارہ بھی سرچ آپریشن میں حصہ لے رہا ہے۔ پاک بحریہ کا اے ٹی آر طیارہ بھی تلاش کی کارروائی میں شامل۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے تجارتی جہاز لاہور کو بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے تعینات کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف طاقت پر حملوں کا آغاز کر دیا۔ امریکی سینٹکام کے مطابق حملے 3 تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ ایرانی جارحیت جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی تھی۔ ایران میں 80 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں ایرانی فضائی دفاعی نظام، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا۔ ایران کے خلاف کارروائی کا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جزیرے سریخ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ سریخ میں طاہروی گھاٹ کے قریب 6 پروجیکٹائل گرے۔ دوسری جانب ایران نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی مبینہ خلاف ورزی کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ کہا قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری ہر اقدام کریں گے۔ بلوچستان کے علاقے زیارت میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کا پولیس چوکی پر حملہ، پولیس افسران سمیت 9 اہلکار شہید۔ سیکورٹی فورسز کی جوابی کارروائی پہ 15 فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد جہنم واصل۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا فورسز کو خراج عقیدت۔ دہشت گردانہ حملے میں شہید 9 اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ دہشت گردوں کی ہلاکت سیکورٹی فورسز کی بہادری، پیشہ ورانہ مہارت اور مؤثر حکمت عملی کا ثبوت ہے۔ جب مدد کی ضرورت پڑی تو نیٹو نے نہیں کی، ہم کیوں ان پر اربوں ڈالر خرچ کریں؟ امریکہ نے ہمیشہ یورپ کو روس سے تحفظ فراہم کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر نیٹو پر کڑی تنقید۔ ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر دی۔ صدر اردوان قریبی دوست ترکیہ میری وجہ سے اسرائیل جنگ میں شریک نہیں ہوا، نیٹو سمٹ میں نہیں آنا چاہتا تھا، ترکیہ میزبان ہے اسی لیے شرکت کر رہا ہوں۔ ترکیہ پر عائد پابندیاں جلد ہٹا دیں گے۔ ترکیہ کے F-35 طیارے حاصل کرنے پر کوئی تشویش نہیں۔ روسی دفاعی نظام خریدنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ صدر ٹرمپ کی ترک ہم منصب کے ساتھ انقرہ میں میڈیا سے گفتگو۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ہم امریکہ سے 5 F-35 جنگی طیارے خریدیں گے۔ صدر ٹرمپ کا یہ دورہ ہمارے تعلقات کو مزید طاقت بخشے گا۔ ترک کمپنیوں کو ترجیحی بنیادوں پر پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ ترک تاجروں نے توانائی، کان کنی، معدنیات اور دیگر شعبوں میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ حالیہ دورے سے پاک ترک برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات انتہائی مفید اور تعمیری رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب۔ وفاقی کابینہ نے 4 سالہ حج پالیسی 2027-2030 کی منظوری دے دی۔ حج رجسٹریشن، ادائیگیوں اور شکایات کا نظام مکمل طور پر ڈیجیٹل بنایا جائے گا۔ شرعی اصولوں کے مطابق حج سیونگ اسکیم بھی متعارف کرائی جائے گی۔ اسلام آباد کے آئسولیشن ہاسپٹل اور ریجنل بلڈ سینٹر کی آؤٹ سورسنگ بھی منظور۔ پاکستان ریلوے کی آمدن میں نمایاں اضافے پر وزیر ریلوے اور ان کی ٹیم کو سراہا گیا۔
शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जस्ते खाकी इराक मुंतकिल। शहीद सुप्रीम लीडर की आज नजफ में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जस्ते खाकी करबला भी ले जाया जाएगा। इराक के शहरियों की बड़ी तादाद शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंच गई। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान भी नजफ चले गए। शहीद अली खामनाई की तदफीन कल मशहद में इमाम रजा अलैहिस्सलाम के मज़ार के अहाते में की जाएगी। इस्लामाबाद में शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक मुकम्मल फौजी एहसास के साथ बुर्दे खाक। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की नमाज जनाजा में शिरकत। सरबराह पाक फिजाइया कहते हैं कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की कुर्बानी पाक फिजाइया की आला रिवायात की अक्कास है। शहीद ऑफिसर ने शहरी की जान बचाते हुए फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद की बेमिसाल कुर्बानी कौम के लिए बाइस फख्र है। वफाकी हुकूमत ने नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म 16 रुकनी काउंसिल के चेयरमैन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रुकन होंगे। चारों वज़राए आला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वज़ीर आला GB भी काउंसिल के रुकन मुकर्रर। पॉपुलेशन काउंसिल बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल के लिए मुस्तहकम पॉलिसी मुरतब करेगी। काउंसिल आबादी कंट्रोल बारे कौमी इत्तेफाक राय अवामी हिमायत के लिए इक़दाम करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 100 रोज़ा प्लान बनाने की हिदायत। मुकर्ररा मुद्दत के बाद अमल दरामद की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के इजलास से खिताब में कहा कि बंद कमरों में नहीं, अवाम के साथ खड़े होकर हुकूमत चलाएं। अवामी मसाइल के हल को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। हक़ हाकमियत से मुताल्लिक गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के पहले इजलास में करारदाद पेश की जाए। अवाम पर ईंधन की कीमतों का बोझ कम करना हुकूमत की तरजीह है। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने पर फायदा अवाम को मुंतकिल करेंगे। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF मुआहदे के बायस पेट्रोल पर 80 रुपए से ज़ायद लेवी लगाई। ओगरा हर हफ्ते आलमी निर्खों के मुताबिक कीमतों का तयन करती है। 20 साल से यही कीमतों का तयन करने वाला फार्मूला राइज है। मुनाफा या नुकसान मुतल्लिका कंपनी की अपनी जिम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बॉयकॉट का फैसला वहां के हालात को देखकर किया। रियासत मुखालिफ बयानिए की कतन हिमायत नहीं करते, नहीं चाहते कि कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचे। मामलात अफाम तफहीम से हल किए जाएं। पार्टी में कोई बगावत या फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI से बहनों और पार्टी रहनुमाओं को आज भी मुलाकात की इजाज़त न मिली। बुशरा बीबी से उनके अहले खाना की मुलाकात हुई। दूसरी जानिब रावलपिंडी में अडियाला रोड पर PTI कारकुनों में झगड़ा। मुतादिद अफराद एक कारकुन पर तशद्दुद और कपड़े भी उसके फाड़ दिए। खैबर पख्तूनख्वा में अरकान असम्बली पर नवाजिशात की बरसात। इख्तियारात, इस्तेहकाक और मराज से मुताल्लिक नए कानून का नोटिफिकेशन जारी। मेंबर असम्बली और शरीक हयात को ताहयात ब्लू पासपोर्ट की सहूलत हासिल होगी। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर VIP लाउंज इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। MPA ज़ाती गाड़ी पर काले शीशे और खसूसी नंबर प्लेट्स लगाने के मजाज होंगे। अरकान को जस्टिस ऑफ द पीस के इख्तियारात भी दिए गए। दूसरी जानिब तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जान ने ब्लू पासपोर्ट से मुताल्लिक खबर झूठी और बेबुनियाद करार दे दी। कहा, ब्लू पासपोर्ट का इजरा वफाकी हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है। अरकान असम्बली या काबीना की मराद में कोई इजाफा नहीं किया गया है। पंजाब में सिर्फ 75 दिन में 1129 सड़कें मुकम्मल। नया कौमी रिकॉर्ड कायम। मरियम नवाज के 2.5 साल दौरे इक़्तिदार में मजमूई तौर पर 32,000 सड़कें बनी। रवां साल अप्रैल से जुलाई तक रिकॉर्ड 6,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया। सोहने पिंड सोहनिया रामा प्रोग्राम के तहत दही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में पेशरफ्त हुई। पंजाब में नई सड़कों की तामीर के लिए 51 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में लेन मार्किंग, ज़ेर तामीर शाहराहें जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इजलास से खिताब में कहा कि पंजाब में तमाम
زیر تعمیر سڑکوں کی تکمیل کی حتمی ٹائم لائن پیش کی جائے۔ رنگ روڈ پر بین الاقوامی معیار کے سروس ایریاز بنائے جائیں۔ سندھ حکومت کا ایم کیو ایم کو وفاقی وزارتیں چھوڑنے کا چیلنج۔ ایم کیو ایم کا احتجاج کا شوق سیاسی حربہ ہے۔ متحدہ وفاقی کابینہ میں احتجاج کی بجائے حکومت سے علیحدگی اختیار کرے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ اور پنجاب میں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ چاہتے ہیں وفاق کے ساتھ مل کر گندم پالیسی بنائی جائے۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے لیے 10 جولائی کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرول ہو، ایل این جی ہو یا گندم، ہر چیز پر مافیا کا راج ہے۔ ملک بھر میں ایل پی جی کہیں بھی سرکاری ریٹ پر دستیاب نہیں۔ افسران کی نااہلی کا بوجھ غریب عوام پر پڑ رہا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں موسلا دھار بارش، کوہ سلیمان کی ندی نالوں میں طغیانی، سیلابی ریلوں کے باعث متعدد دیہی اور قبائلی علاقوں کی زمینی رابطے منقطع۔ لاہور میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، گرمی کی شدت میں کمی۔ غزر کے نواحی گاؤں داماس میں کلاؤڈ برسٹ، سیلاب نے متعدد گھروں، املاک اور اسٹیڈیم کو لپیٹ میں لے لیا۔ داماس گاؤں اور گہکوچ بالا سے ملانے والی سڑک کو شدید نقصان۔ این ڈی ایم اے نے اسکردو اور ملحقہ علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا۔